بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے دنیا کے سب سے بند، پر اسرار اور متنازع ملک جس کا نام ہے عوامی جمہوریہ کوریا یعنی شمالی کوریا، یا جس کو نارتھ کوریا بھی کہا جاتا ہے۔ ایک ایسا ملک جہاں دنیا سے رابطہ نہ ہونے کے برابر ہے اور جہاں کی خبریں باقی دنیا تک بہت کم پہنچتی ہیں۔ چلے تو بات کرتے ہیں شمالی کوریا کی۔ شمالی کوریا کا قیام 1948 میں ہوا۔ دوسرے جنگ عظیم کے بعد کوریا کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ جنوبی حصہ امریکی اثر میں گیا اور شمالی حصہ سوویت یونین کے زیر اثر آیا۔ 1950 سے 1953 تک شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان خونریز جنگ ہوئی جسے کورین وار کہا جاتا ہے۔ جنگ کے بعد دونوں ممالک نے اپنی اپنی الگ شناخت بنائی۔ شمالی کوریا میں طاقت ایک ہی خاندان کے پاس ہے جس کا پہلا لیڈر کم il سنگ، دوسرا لیڈر کم جونگ il اور موجودہ لیڈر جو ہے کم جونگ ان۔ کم جونگ ان 2011 سے ملک کے سربراہ ہیں۔ وہ فوج، حکومت اور پارٹی تینوں کے سپریم لیڈر ہیں۔ شمالی کوریا میں لیڈر کی تصاویر ہر جگہ آویزہ ہوتی ہیں اور ان پر تنقید کرنا جرم ہے۔ شمالی کوریا کا دارالحکومت پیانگ یانگ ہے۔ یہاں کی عمارتیں جدید طرز پر ہیں لیکن عام شہریوں کی زندگی انتہائی محدود اور کنٹرول شدہ ہے۔ شمالی کوریا کی معیشت سرکاری کنٹرول میں ہے۔ اکثر صنعتیں حکومت کے قبضے میں ہیں۔ زراعت، کان کنی، اسلحہ سازی اہم شعبے ہیں۔ شمالی کوریا کا جوہری پروگرام عالمی سیاست پر ایک بڑا مسئلہ ہے۔ یہ ملک کئی بار میزائل تجربات کر چکا ہے اور اقوام متحدہ کی جانب سے اس پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ شمالی کوریا کے قریبی اتحادی چین اور روس ہیں۔ امریکہ، جنوبی کوریا اور جاپان اس کی شدید مخالفت کرتے ہیں۔ اکثر ممالک نے شمالی کوریا سے سفارتی تعلقات محدود کر رکھے ہیں۔ ملک کا پورا نام ڈیموکریٹک پیپلز ریپبلک آف کوریا ہے، یعنی جمہوری عوامی جمہوریہ کوریا۔ عام طور پر شمالی کوریا یا نارتھ کوریا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا رقبہ 1,20,540 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ رقبہ تقریباً پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے برابر ہے۔ اس کی آبادی تقریباً 2,59,00,000 افراد پر مشتمل ہے۔ اس کی کل جی ڈی پی تقریباً 29 ارب امریکی ڈالر ہے۔ اس کی پر کیپٹا جی ڈی پی تقریباً 1100 امریکی ڈالر ہے۔ جغرافیہ کے لحاظ سے شمال میں چین اور روس ہیں، جنوب میں جنوبی کوریا، مشرق میں جاپان سی ہے۔ شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان فلموں کے بہت زیادہ شوقین ہیں، خاص طور پر ریمبو کی فلمیں اور ڈزنی کارٹون دیکھنے کے شوقین ہیں۔ کم جونگ ان اپنے والد کی طرح اونچے ہیل والے جوتے پہنتے ہیں تاکہ لمبے نظر آئیں۔ ان کی اصل ہائٹ 5 فٹ اور 7 انچ ہے۔ یہ اپنی مختلف عادات اور حیران کن عادات کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ 2013 میں انہوں نے اپنے چچا جانگ سانگ ٹیک کو اینٹی ایئر کرافٹ گن سے اڑا دیا تھا کیونکہ وہ اس کے لیے خطرہ بن رہے تھے۔ اسے لگژری کاروں کا بہت جنون ہے۔ اس کے پاس مرسڈیز، لیکسس، رولز رائس کی نایاب گاڑیاں ہیں، حالانکہ شمالی کوریا پر کاروں کی درآمد پر پابندی ہے۔ شمالی کوریا کے میڈیا پر عجیب دعوے کیے جاتے ہیں کہ وہ صرف 3 سال کی عمر میں گاڑی چلانا سیکھ گئے تھے۔ انہوں نے پہلی بار گالف کھیلا تو 38 میں سے 18 بالز پر ہول آن 1 کیا۔ اس کی خوشبو سے معذور افراد چلنے پھرنے لگتے ہیں۔ اس کی پہلی بیوی ری سول جو ایک سابقہ گلوکارہ تھیں، لیکن 2014 کے بعد سے اس کا کوئی سراغ نہیں۔ اس کے 3 بچے ہیں جن کے ناموں کے بارے میں صرف قیاس آرائیاں ہیں کیونکہ یہ معلومات خفیہ رکھی جاتی ہے۔ شمالی کوریا کی بہت سی خاص باتیں ہیں جن میں شمالی کوریا کا جوچے نظریہ ہے جو خود انحصاری، خود کفالت اور آزادی پر مشتمل ہے۔ جوچے فلسفہ کے مطابق ملک بیرونی مداخلت کے بغیر اپنی ترقی کے لیے خود کوشش کرتا ہے۔ شمالی کوریا میں قوم پرستی اور حب الوطنی بہت زیادہ ہے۔ عوام اپنے لیڈروں اور ریاستی نظام کے ساتھ بہت مضبوط جذبات رکھتے ہیں۔
شمالی کوریا میں جرائم کی شرح دنیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں بہت کم بتائی جاتی ہے، خاص طور پر عام شہریوں میں۔ حکومت تمام شہریوں کو مفت تعلیم فراہم کرتی ہے۔ پرائمری سے لے کر اعلیٰ تعلیم تک تعلیمی نظام ریاست کے زیر انتظام ہے۔ شمالی کوریا میں طبی سہولیات بھی مفت فراہم کی جاتی ہیں۔ ہر شہری کو مفت علاج کی سہولت دی جاتی ہے، حالانکہ سہولیات کی سطح محدود ہو سکتی ہے۔ شمالی کوریا اپنی ثقافت، موسیقی، رقص، زبان کو اپنی اہمیت دیتا ہے۔ مغربی اثرات سے بچتے ہوئے روایتی اقدار کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ ملک میں سخت نظم و ضبط کا ماحول ہے، جس کی وجہ سے عوام کی عمومی سرگرمیاں ریاست کے دائرہ کار میں منظم رہتی ہیں۔ شمالی کوریا کی فوجی طاقت خاصی مضبوط ہے۔ یہ دنیا کی چوتھی بڑی فوج رکھنے والا ملک ہے۔ یہ اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط رکھتا ہے اور فخر کرتا ہے۔ شمالی کوریا میں کتنے ہی خوبصورت پہاڑی علاقے، دریا، تاریخی مقامات اور اگرچہ سیاست محدود ہے لیکن قدرتی خوبصورتی اپنی جگہ قابل تعریف ہے۔ عام شہریوں کی زندگی ایک سادہ اور پرسکون انداز میں گزرتی ہے۔ مغربی دنیا کی طرح تیز رفتار زندگی کا رجحان نہیں ہے۔ کم جونگ ان کو محترم مارشل کم جونگ ان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لقب ان کے فوجی قیادت کو ظاہر کرتا ہے۔ شمالی کوریا میں انہیں مارشل کا درجہ حاصل ہے، جو فوج کا سب سے بڑا رینک ہوتا ہے۔ ریاستی میڈیا اس کو اکثر قوم کا عظیم رہنما یعنی گریٹ لیڈر آف دا نیشن بھی کہتے ہیں، تاکہ ان کی قیادت کو تقدس دیا جا سکے۔ وہاں کے لوگ ان کو سن آف دا پیپل یعنی عوام کا سورج یہ لقب بھی دیتے ہیں۔ یہ لقب ان کے والد، ان کے دادا اور اب ان کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کم جونگ ان نے بچپن کا کچھ حصہ خفیہ طور پر سوئٹزرلینڈ میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے گزارا۔ وہ مغربی تعلیم یافتہ ہیں لیکن عوام میں اس کی تصدیق کم کی جاتی ہے۔ ان کا مخصوص چھوٹے بالوں کا انداز شمالی کوریا میں مشہور ہے اور کہا جاتا ہے کہ کئی مرد اسی انداز کو اپناتے ہیں تاکہ رہنما سے مشابہت ہو سکے۔ کم جونگ ان باسکٹ بال کے دل دادا ہیں۔ ان کی قیادت میں شمالی کوریا نے کئی جدید میزائل سسٹمز متعارف کرائے ہیں۔ یہ ان کی طاقتور دفاعی حکمت عملی کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہوائی سفر سے زیادہ اپنی بلٹ پروف لگژری ٹرین سے سفر کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، جیسے کہ ان کے والد اور ان کے دادا کرتے تھے۔ وہ شمالی کوریا کے پہلے لیڈر ہیں جنہوں نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے براہ راست ملاقات کی، جو ایک تاریخی لمحہ تھا۔ ملک میں پہاڑی علاقے، وادیاں، دریا موجود ہیں۔ سب سے اونچا پہاڑ پیکٹو ماؤنٹین ہے۔ شمالی کوریا کے ہوائی اڈے کا نام پیانگ یانگ سنان انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے۔ یہ شمالی کوریا کا سب سے بڑا اور اہم ایئرپورٹ ہے۔ یہ بعض اوقات فوجی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ شمالی کوریا کی واحد قومی ایئر لائن ایئر کوریو ہے۔ اسے دنیا کی سب سے خراب ایئر لائن بھی قرار دیا گیا ہے۔ یہ مخصوص بین الاقوامی روٹس پر پرواز کرتی ہے، جیسے کہ چین اور روس۔ پیانگ یانگ شمالی کوریا کا سب سے بڑا اور ترقی یافتہ شہر ہے۔ شمالی کوریا کی حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ بے روزگاری کی شرح 0% ہے، یعنی ملک میں ہر شہری کو کام فراہم کیا جاتا ہے۔ لیکن عالمی ادارے کے مطابق حقیقی بے روزگاری کی شرح تقریباً 25 سے 30% کے قریب ہے۔ عام شہریوں کو کسی بھی مذہب پر عمل کرنے کی کھلی اجازت نہیں ہے۔ مذہبی رسومات یا عبادات کرنے پر قید یا سزا دی جا سکتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس کی 99% آبادی لا مذہب ہے، یعنی کہ غیر مذہب ہے، 1% عیسائیت ہے اور 0.5% بدھ مت ہیں۔ شمالی کوریا کے بارے میں آپ کو دلچسپ معلومات بتاتا ہوں۔ انٹرنیٹ صرف حکومتی اہلکار کے لیے ہے۔ عام شہری کو عالمی انٹرنیٹ تک رسائی حاصل نہیں ہے۔ صرف ایک بند اور محدود انٹرنیٹ کوانگ میونگ دستیاب ہے۔ شمالی کوریا کا اپنا ایک الگ کیلنڈر ہے جس کو جوچے کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ یہ 1912 سے شروع ہوتا ہے، یعنی کم il سنگ کی پیدائش سے۔ مثال کے طور پر 2025 ہمارے لیے تو ان کے لیے یہ 114 جوچے ہوگا۔ شمالی کوریا کے لیڈر کی ہر گھر میں تصویر آویزاں کرنا قانونی طور پر لازم ہے۔ روزانہ ان کی تصاویر صاف کرنا ایک قومی فریضہ سمجھا جاتا ہے۔ ملک میں صرف 3 سرکاری ٹی وی چینلز ہیں، وہ بھی مخصوص اوقات میں چلتے ہیں اور مکمل طور پر حکومت کے کنٹرول میں ہیں۔ کسی بھی غیر ملکی نمبر پر کال کرنا سنگین جرم سمجھا جاتا ہے، جس کی سزا قید یا موت تک ہو سکتی ہے۔
مرد اور عورتوں کے لیے صرف سرکاری طور پر منظور شدہ ہیئر سٹائلز استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ مردوں کے لیے 10 اور عورتوں کے لیے 18 طرز کے طے شدہ ہیئر سٹائلز استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ شمالی کوریا میں باقاعدہ انتخابات ہوتے ہیں، لیکن ہر نشست پر صرف ایک امیدوار ہوتا ہے اور وہ حکومتی جماعت کا ہوتا ہے۔ ملک چھوڑنے کی کوشش کرنے کو دہشت گردی تصور کیا جاتا ہے اور اس کی سزا اکثر موت ہے۔ شمالی کوریا میں عام افراد کے پاس گاڑی نہیں ہوتی، سڑکیں اکثر سنسان نظر آتی ہیں، گاڑیاں صرف فوج، حکومتی افسران یا غیر ملکی سفارتکاروں کے لیے مخصوص ہوتی ہیں۔ طلباء، ملازمین، فوجی ہر صبح اجتماعی ورزش اور مارچ کرتے ہیں، جو کہ ریاست کی وفاداری کے مظاہرے کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ فلمی صنعت پر مکمل کنٹرول ہے، صرف ریاستی فلمیں دیکھی جا سکتی ہیں، غیر ملکی فلمیں دیکھنے پر سزا ہو سکتی ہے۔ پاپ، راک یا غیر ملکی گانے ممنوع ہیں، صرف انقلابی اور سرکاری گانے بجانے کی اجازت ہے۔ اسکولوں میں، جامعات میں کم جونگ ان، کم il سنگ اور کم جونگ il کے سوانے اور اقوال لازمی طور پر پڑھائے جاتے ہیں۔ غیر ملکی سیاحوں کو صرف سرکاری گائیڈ کے ساتھ چلنے کی اجازت ہوتی ہے، فوٹو لینے، عام شہریوں سے بات کرنے یا راستہ بدلنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ دنیا کا سب سے بڑا مجسمہ کم il سنگ اور کم جونگ il کا ہے، جو دیو ہیکل مجسمہ مانسو ہل میں نصب ہے، جہاں ہر شہری کو سر جھکا کر تعظیم دینا پڑتی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔